میں جانتی ہوں کہ کافی دیر سے آپ بہت سکون سے سن رہے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ میرا موضوع جو ہے وہ وسیع تو بہت ہے، پر میں وقت کی نزاکت کو محسوس بھی کر رہی ہوں، اور کوشش پوری رہے گی میری کہ میں جس نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتی ہوں اس میں میں کامیاب ہو سکوں انشاءاللہ۔ چھوڑ کر تجھ کو بہت دور نکل جائیں گے، چھوڑ کر تجھ کو بہت دور نکل جائیں گے، ہم تیرے بس میں بھی گردش ایام نہیں ہے۔ یہ میں نے ساری خواتین کے لیے کہا ہے۔ اس سے قبل مقررین نے جو حوالے دیے اسلام کی بڑی جیت خواتین جو ہمیشہ سے مینارہ نور رہی ہیں، تو میں ان حوالوں کو دہرانا نہیں چاہتی، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آج ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں۔ عورت بھی اتنی ہی انسان ہے جتنا کہ مرد، نہ خواب دیکھنے سے ڈرتی ہے نہ تعبیر سے گھبراتی ہے، اور قرآن کا خطاب جو ہے وہ مساویانہ ہے۔ اے لوگو، اے ایمان والو، کہیں بہت مخصوص جگہ پر خصوصی خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ خالق تو سب کا ایک ہے، تو اس نے شعوری طور پر سب کو برابر ہی بنایا ہے۔ کیونکہ اس مرتبہ کا جو تھیم ہے ویمنز ڈے کا، اس میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے، تو مجھے خوشی ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہمارے عقائد کا بنیادی جز ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے ان کو برتا نہیں، اس لیے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ یوم خواتین جشن نہیں ہے، اس کے ساتھ سیلیبریشن کا لفظ تو آتا ہے، لیکن میری محدود سمجھ کے مطابق یہ اظہار کا دن ہے، اور وہ اظہار بھی ہے رنج کا۔ اینول اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ، گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ، یہ ساری رپورٹس ہم کو بتاتی ہے کہ خواتین کی صورتحال پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں کیا ہے۔ صدیوں کے اندھیرے میں ایک دن کا اجالا ہے، لیکن اس اجالے کی معنویت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ڈنمارک میں ایک حالیہ سروے میں جو سائنسی بنیاد پر ہوا، یہ بتایا گیا کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں المیوں اور دباؤ کا بہتر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ سوال بہت سے اذہان میں آ سکتا ہے کہ خواتین بھلا کیسے معاشرہ تبدیل کر سکتی ہیں؟ یقیناً ہمارے سامنے ایسی بہت سی مثالیں ہیں، کچھ نام اگر میں نہ لوں تو شاید آج کا دن ادھورا رہ جائے گا۔ رانی لکشمی بائی، ساوتری بائی، رضیہ سلطان، بی اماں، بیگم حضرت محل، اقبال النساء بیگم، نشاط النساء بیگم، گوری لنکیش، بلقیس دادی، ایسے کئی نام ہمارے ملک کی ایک لمبی فہرست ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم سب کو یاد کر سکیں۔ کچھ کے نام ہیں، کچھ کے نام نہیں آئے، لیکن ان کے کام گراں قدر رہے۔ اس کے بعد ہم ذرا سا عالمی سطح پر ان مسلمان خواتین کو دیکھیں جو امپیکٹ فل رہی ہیں ورلڈ وائڈ۔ یہ جاننا ہم کو بہت ضروری ہے، کیوں ضروری ہے وہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گی۔ مشہور ماریہ ادریسی ہیں، جو مشہور برانڈ H&M's کی حجابی ماڈل ہیں۔ اس کے بعد ایک بلاگر ہیں ویوائی یوسف، وہ انٹرپرونیئر بھی ہیں۔ ہوا عبدی، ان کو سینٹ آف صومالیہ کہا جاتا ہے۔ ابتہاج محمد امریکہ کی اولمپک ایتھلیٹ ہیں، یہ بھی حجاب پہنتی ہیں۔ توکل کرمان نوبل laureate ہیں، یمن کی صحافی، یہ بھی حجاب پہنتی ہیں۔ ختیجہ ام یوسف مائکرو بایولوجسٹ ہیں۔ الف شفق ترکی کی ناول نگار ہیں۔ زاہا حدید، توجہ چاہوں گی میں، زبردست آرکیٹیکٹ ہیں ورلڈ وائڈ لیول پر، اور انہوں نے دنیا کو بلڈنگ کا، عمارتوں کا امیزنگ خاکہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیونیسیا، کوسوو، تنزانیہ، سنگاپور، موریشس، سینیگال، مالی، انڈونیشیا اور ترکی میں خواتین کی لیڈرشپ پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے اور سراہ بھی رہی ہے۔ آمنہ مرزا، CMO زکات فاؤنڈیشن امریکہ۔ اسما خلیل، پروفیسر آف فیٹل میڈیسن۔ دینا تقروری، فلسطینی امریکی جرنلسٹ۔ ہدا کتیبی، ایرانین امریکن رائٹر۔
ڈاکٹر عذرا رضا بہت بڑا نام ہے، آنکو ریسرچ میں امریکہ میں ہی کام کر رہی ہیں، اور ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا جن کو آپ نے شاید یوٹیوبس پر سنا بھی ہوگا، بہت بڑی اسکالر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زہرا نگاہ بھی ہیں، ہمارے اپنے ملک کی ام الخیر بھی ہیں جو IAS رہی ہیں، اور وہ ہینڈیکیپ IAS ایک زبردست چیلنجنگ کام انہوں نے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی IAS کئی IPS جوڈیشری میں، اور اس پر آپ ضرور تالیاں بجائیے کہ پہلے سن لیجئے، ٹائمز آف انڈیا میں وجیہ الدین صاحب نے بھیونڈی کے بارے میں ایک رپورٹ لکھی کہ ہائیسٹ میڈیکل اسٹوڈنٹس جو ہیں کامیاب بھیونڈی سے ہو رہی ہیں، اور IIT میں بھی ہماری شہر کی بچیاں بہت ترقی کر رہی ہیں۔ شکریہ۔ اب میں ایک الگ طرف آپ کو لے جانا چاہتی ہوں، یہ نام اس لیے ضروری تھے، جنہوں نے اسلام کو محض عقائد، عبادات، اعمال اور رسومات کا مجموعہ تصور کر لیا ہے، ان کے مغالطے دور ہونے چاہیے۔ اسلام جہاں ایک مذہب ہے، وہیں روحانی فکر کا سرچشمہ اور سماجی اقتصادی نظام ہے، اور بذات خود ایک سائنس ہے۔ جو ذہن الحاد کا شکار ہیں، انہیں متاثر کرنے کے لیے اسلام کی پیشکش 3 طریقوں سے ہونی چاہیے: سائنسی، عملی اور روحانی۔ کتابوں میں معلومات بہت ہے، مگر عملاً اس کا نمونہ ملتا نہیں۔ آج ترقی یافتہ ملکوں میں نفسیاتی مریضوں کی بہتات بہت ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، ہمارے اپنے ملک میں ہر 45 منٹ میں ایک طالب علم خودکشی کرتا ہے۔ خواتین کی حالت زار کے اعداد و شمار ڈرا دینے والے ہیں۔ وہ اس لیے، توجہ چاہوں گی، اہل علم کا ایک مجمع یہاں موجود ہے، وہ اس لیے کہ ہم اپنے محسنوں کو فراموش کر دیتے ہیں، ہم اپنے دانش مندوں کو بے وقوف ثابت کر دیتے ہیں، ہم ایماندار کو جاہل اور حق گو کو جنونی کہنے لگتے ہیں، ہم برائی اور ظلم دیکھتے ہیں لیکن سوال نہیں پوچھتے۔ افراد کی تربیت معاشرہ کرتا ہے، جب معاشرہ فحش اور عریاں ہو جائے تو ذمہ دار کون ہے؟ ہم اس دوگلے پن کو آئینہ دکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہتری کی صورت کمزوری کو تسلیم کرنے میں ہے۔ معاشرے نے کچھ لوگوں کی بے بسی کو اپنے نفس کی پرورش کا سامان بنایا ہے، ان کے لباس اجلے ہیں، روح ملگجی ہے، اور معاشرہ اس لیے بھی خفا ہے کہ روح کے زخم دکھا دیے۔ ہمیں زخمی بدن گوارا ہے، زخمی روح گوارا نہیں ہے۔ انسانی تہذیب رویوں سے پہچانی جاتی ہے جن کی بنیاد قدریں ہیں۔ اب شائستہ ہونا کمزوری ہے، بے خبر اور بے حس ہونا طاقت کی نشانی ہے۔ دراصل ہمیں اب اپنا زاویہ نگاہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ غالب نے کہا تھا، بڑی پیاری بات ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کا دھیان نہ گیا ہو، قمر آپا بھی موجود ہیں، بہت پرانا پاپی استاد محبت میں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، بہت رٹایا ہے آپا نے تلوی میں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو غالب یہ کہنا چاہ رہے ہیں میری ناقص سمجھ کے مطابق کہ مسیحا نے تو موت کا علاج کیا ہے، تو کیا بڑی بات ہے، زندگی کا علاج کرو تو جانو، میرے دکھ کا مداوا ہو تو کوئی بات بنے نہیں۔ یہ کس صدی میں غالب کہہ رہا ہے، یہ آج بھی اتنا ہی سچ ہے، اور اسی کو ہم کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جتنے نام میں نے گنائے ہیں، یہ فہرست طویل تر ہو سکتی ہے۔ 2 لفظ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے آج کے معاشرے میں، اور وہ ہے ایک ہیل اور دوسرا کیور۔ ہیل یعنی شفا، کیور یعنی علاج۔ ہم سب کو ہیل نہیں کر سکتے، لیکن کیور تو کر ہی سکتے ہیں، اور ایک استاد سے زیادہ ماہر فنکار اس معاملے میں کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد غالب نے ہی کہا، نہ سنو گر برا کہے کوئی، روک لو گر غلط کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ میڈیکل سائنس ہو یا ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل سائنس کی دنیا ہو، اگر ہم ایک بات سمجھ لیں تو بہت سی زندگیوں کو پنپنے کا موقع مل سکے گا، کیونکہ زندگی گزارنے اور بسر کرنے میں فرق ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس آف میڈیسن کے ساتھ آرٹ آف ایمپیتھی بھی ہو۔
اس کو ہم بھول گئے ہیں۔ اور ہمارے مذہب کا جو ایک تصور ہے کہ پہلے روح بیمار ہوتی ہے، جسم اس کو فالو کرتا ہے، ہم جسم کا علاج کر رہے ہیں تو روح کا علاج ہو نہیں پا رہا ہے۔ سارے مسیحا خوردبین دوربین لے کے لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو تھوڑا سا ہم کو ان پہلوؤں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ بارش کا ہر پہلا قطرہ گوہر نہیں بن سکتا، لیکن کسی کی آنکھ کا آنسو ضرور بن سکتا ہے۔ ہم ان معاملات کو اپنی محدود سمجھ کے مطابق دیکھتے ہیں تو ہماری سوچ میں سختی اور تشدد کا عنصر بھی در آتا ہے۔ میں توجہ چاہتی ہوں، یہی وہ مقام ہے جہاں ہم دلیل سے محروم ہو کر تجزیے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک زندگی اور دوسری ہستی۔ زندگی کا نظام فطرت پر ہے اور ہستی کا ہدایت پر۔ زندگی ختم ہوتی ہے، ہستی ختم نہیں ہوتی۔ آج ضرورت ہے، بچیوں کو خاص طور سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آوازوں کے جنگل میں سرگوشیوں کو سننے کا ہنر آئے کہ الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، خاموشی نہیں۔ خاموشی تو آوازوں کی مرشد ہے، چپ بولتی بھی ہے اور دھڑکتی بھی ہے اور آنکھ سے برستی بھی ہے۔ اس وقت جب دنیا ایک صوتی مرکز میں تبدیل ہو رہی ہے، اس میں سناٹے کو سننے کا ہنر بھی آئے، کیونکہ احساس کے سفر کو کسی سڑک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دل کے زخموں پر ہمدردی کا مرہم بھی اکثیر ہوتا ہے۔ جن کے نام نہ لیے جا سکے وہ ہمارے نزدیک بہت بڑے اچیور تو ہیں، لیکن ہم ایک بات یہ ضرور یاد رکھیں، بالخصوص جو لوگ میرے سامنے یہاں بھی موجود ہیں، ممکن ہے وہاں نشستوں پر ہوں، میں پہچان نہیں پا رہی ہوں، کہ یہ سارے بہادر لوگ جو ہیں ان کو بھی کبھی کسی تھپکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک قدم اور اگر ہم دیکھیں کہ جب تک یہ رویہ ہم لوگوں کے تئیں نہیں بنائیں گے، ہم بہت ججمنٹل ہو رہے ہیں۔ آج ہم وہ سوال پوچھ رہے ہیں جو خدا کے پوچھنے کے ہیں، ہم بندوں سے بندوں کے پوچھنے کے سوال بھول گئے ہیں۔ اور اگر ایسا ہی رہا تو ہم بوجھ ڈھونے والے مزدور بنائیں گے، روح اور ارادہ رکھنے والے انسان نہیں۔ اور یہی المیہ ہے، آج ڈگریوں کی ہوڑ ہے۔ فاصلاتی طرز تعلیم نے بہت سی سہولتیں عطا کر دیں کہ ایک ایک شخص کے پیچھے کئی کئی قطار ہے ڈگریوں کی، اس کے باوجود انسانیت کی ارزانی، جذبات کی کم مائگی، علم کی ارزانی، شرافت کا تمسخر، تکبر کا طمطراق، مادیت کا سیر، دلوں کا میل، ادب کا کھیل، روح کی تھکن، مفاد پرستی کی چبھن، بے حسی کی پھبن، یہ اب تک چھٹتی دکھائی نہیں دیتی۔ اور اس لیے انور جلال پوری نے کہا تھا، اب غرض چاروں طرف پاؤں پسارے ہے کھڑی، اب کسی کا کوئی محبوب نہیں ہوتا ہے، کتنے عیسیٰ ہیں مگر امن و محبت کے لیے، اب کہیں بھی کوئی مصلوب نہیں ہوتا ہے۔ اس دکھی انسانیت کو پورے عالم میں آپ دیکھیے تو ضرورت ہر دور میں مسیحائی کی رہی ہے، اور وہ مسیحائی کا ہنر گفتگو، رویے، مقابلے اور شرکت کی قدروں کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہی ہوں اس شعر کے ساتھ کہ میں صبح کائنات میں صدائے بازگشت ہوں، ہزار بار آؤں گا دعائے خیر کے لیے۔ بہت شکریہ۔